بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے مثلث یعنی تکونے ٹرائنگل میناروں کو اہرام مصر کہا جاتا ہے، اور اہرام مصر یہ دریائے نیل سے کچھ میل کے فاصلے پر یہ واقع ہیں۔ 3 میناریں ہیں بڑے بڑے، اور یہ اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب عمارتیں ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد عمارتیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ پرانی، ان سے پرانی عمارت کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اہرام مصر کے پتھروں میں سے ایک پتھر کا وزن 2.5 ٹن بتایا جاتا ہے، کم سے کم 2.5 ٹن، اور زیادہ سے زیادہ 80 ٹن بتایا جاتا ہے۔ پتھر اتنی باریکی سے کاٹا گیا ہے کہ ایک پتھر جب دوسرے پتھر کے ساتھ ملا کر رکھا جاتا ہے تو اس میں ایک کارڈ ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کہ آپ کارڈ ڈالیں جیسے ATM کارڈ ہوتا ہے، ان کو اس طرح ملایا گیا ہے کہ اب اس کے درمیان میں کسی چیز کے ملانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اہرام مصر میں جو پتھر لگائے گئے وہ ایک پتھر کم سے کم 2.5 ٹن، اور زیادہ سے زیادہ یہ 80 ٹن کا ایک پتھر یہ بتایا جاتا ہے۔ اور یوں پوری عمارت کا اگر وزن کا اندازہ لگایا جائے تو یہ تقریباً 60 لاکھ ٹن بنتا ہے۔ 60 لاکھ ٹن اس پوری عمارت کا وزن اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اچھا، دنیا کی اس وقت کی جو بلند ترین عمارت ہے جیسے برج الخلیفہ، اس کا وزن بتایا جاتا ہے 5 لاکھ ٹن۔ کہاں 60 لاکھ ٹن اور کہاں 5 لاکھ ٹن۔ یہ 5 سال میں یہ عمارت جا کر تیار ہوئی، جس کو برج الخلیفہ کہتے ہیں۔ اتنی بڑی عمارت، اور اس ترقی یافتہ دور میں یہ 5 سال میں برج الخلیفہ تیار ہوئی۔ تو اب جب ہم اہرام مصر کو دیکھتے ہیں، اس کی جو بلندی ہے 146.6 میٹر بیان کی جاتی ہے۔ کتنا بلند ہے، اس کی بلندی آپ غور کریں، اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کس قدر یہ عمارت بلند ہے، کس قدر بلند ہے کہ لوگ اس کے سامنے کتنے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ آرکیولوجی کے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس عمارت کا معائنہ کیا اور اس کے پتھروں کو جانچا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس عمارت میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں، 55 لاکھ ٹن لائم سٹون استعمال کیا گیا، اور 8,000 ٹن گرینائٹ پتھر استعمال کیا گیا، اور 5 لاکھ ٹن مورٹار، یہ ایک پتھر ہے، اس کو استعمال کیا گیا۔ اور یہ سب اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جتنا بھی سامان تھا اس عمارت کو بنانے کے لیے، پتھروں کا یہ ذخیرہ اہرام مصر ہے، یہاں سے 800 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اسوان، یہ سارے کے سارے پتھر وہاں سے لائے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نتیجہ ہے آخر میں وہ نکالنا آسان ہو میرے لیے، آپ کے لیے۔ چونکہ ہماری سیریز یہ جنات سے متعلق ہے تو میں آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں بتانے سے مطلب میرا یہی ہے کہ آپ بات کو سمجھیے کہ اس زمانے میں کہ جب پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ خود ماہرین جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے یہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب پہیہ بھی ایجاد نہیں، تو گاڑیوں کا تصور ہی نہیں تھا، ہوائی جہاز تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا، 800 کلومیٹر سے کوئی سامان لایا جا رہا ہے، اور کوئی کلو آدھا کلو نہیں لا رہے، پاؤ 1.5 پاؤ نہیں لا رہے، بلکہ 250 گرام 200 گرام یہ نہیں لا رہے۔ میں آپ کے لیے آسان کر دوں تو یہ ٹنوں کے حساب سے، اور ٹن بھی کوئی 1-2 ٹن نہیں بلکہ 8,000 ٹن تو گرینائٹ لایا گیا اس کو بنانے کے لیے۔ اور کہاں سے لایا گیا؟ 800 کلومیٹر، 800 کلومیٹر سے لایا گیا۔ اور 800 کلومیٹر اگر آج کے زمانے میں ہم اندازہ لگائیں، جیسے مثالیں میں پاکستان سے ہوں، اور پاکستان میں جو شہر ہے پاکستان کا بڑا مشہور سمندر کے کنارے، وہ ہے کراچی۔ کراچی سے اگر آپ بہاولپور پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو یہ کم و بیش 800 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر گوگل میپ پر آپ ڈالیں کراچی سے بہاولپور کا روٹ اگر آپ ڈالیں تو یہ تقریباً 800 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر آپ کار میں سفر کرتے ہیں تو یہ فاصلہ 11 گھنٹے اور 14 منٹ یہ بتاتا ہے، اور یہ کل جو کلومیٹر ہے 827 کلومیٹر اس کا بنتا ہے۔ تو آج کے دور میں جب تیز رفتار کاریں ہیں
اور بہترین قسم کے روڈ بنے ہوئے ہیں. اس زمانے میں بھی 11 گھنٹے صرف جانے جانے کے ہیں اور واپس آنے کے مزید 11 گھنٹے لگا لیں تو یہ آنے جانے کے تو یہ 22 گھنٹے تو یہ آج کے زمانے میں ہوگا 800 کلومیٹر. اور یہ کار کی بات کر رہا ہوں میں. تو اگر ٹرک لے کر جاتے ہیں اور ٹرک میں بہت سارا مال لاد کر لاتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہ ایک الگ سوال ہے. اور اگر انڈیا میں رہنے والے مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو انڈیا میں اگر ممبئی سے ناگپور آپ جاتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 829 کلومیٹر بنتا ہے کم و بیش. ناگپور کے ساتھ ایک بہادرہ کر کے کوئی علاقہ ہے, وہاں تک اگر آپ جاتے ہیں بائی کار اور بائی روڈ آپ جاتے ہیں کار کے ذریعے روڈ پر سفر کرتے ہوئے ممبئی سے ناگپور جاتے ہیں تو یہ بھی تقریباً کوئی 11:30 سوا 11 گھنٹے بنتے ہیں. تو انڈیا والے بھی غور کریں کہ کہاں ممبئی اور کہاں ناگپور, اور یہ سارا سفر طے ہو رہا ہے 11 گھنٹے 11.5 گھنٹے میں. 830 کلومیٹر ہے, 826 کلومیٹر ہے, یہ کتنا دیر میں طے ہو رہا ہے. تو اس فاصلے کا اندازہ لگا لیں. اب آ جائے پیرامڈ کی طرف کہ پیرامڈ جو تعمیر ہوئے وہ آسوان نام کی کوئی جگہ ہے, وہاں پیرامڈ سے آسوان, اور وہ 800 کلومیٹر ہے. اور یہ اندازہ لگانے والے اس زمانے کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. گاڑی تو بہت دور کی بات ہے کہ پہیہ ایجاد ہو گیا ہو تو کسی گاڑی میں لاد کر کوئی کھینچ کر اس کو پتھر کو لے کر آ جائے. تو مختلف لوگوں نے مختلف آراء پیش کی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ان کو اس زمانے کے ان پیرامڈ کو اس زمانے کے رہنے والے لوگوں نے اپنا اناج رکھنے کے لیے بنایا گیا ہوگا. بعض اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ کافی ترقی یافتہ تھے, بڑے ایڈوانس تھے اور انہوں نے بہت ترقی کر لی تھی, بجلی بنا لی تھی اور یہ پاور سینٹر تھے باقاعدہ. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں, یہ تو ایلین نے بنائی ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہیں کہنے والے کہتے ہیں یہ سب کے سب اس کو انگلش میں کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری. اس کا معنی یہ لوگ یہ بناتے کہ ایک چیز ہے اور اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک معلومات ہمیں میسر نہیں ہے, نہیں مل رہی, معلوم ہی نہیں اس کا کون ہے موجود, کون ہے بنانے والا. تو اس پر کیا کرتے ہیں ماہرین, بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ کہلانے والے, بڑی بڑی یونیورسٹیز, وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے طور پر اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں. اندازہ لگا کر کہتے ہیں یوں ہوا ہوگا, ایسا ہوا ہوگا. تو چونکہ وہ ایک بڑا نام ہوتا ہے پیچھے, ایک بڑے ان کے القابات ہوتے ہیں, بڑی ان کی ڈگریز ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے لوگ ان کی طرف ایک بہت بڑا طبقہ ان کی طرف چلا جاتا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا, کسی نے کہا کہ اس کو اناج رکھنے کے لیے اسٹور روم بنایا گیا تھا, تو ان کو بھی ماننے والے یقیناً موجود ہوں گے. اسی طرح کسی نے کہا کہ یہ پاور سینٹر تھے, تو ان کو ماننے والے بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوں گے. اسی طرح بعضوں نے کہا کہ یہ تو ایلین نے بنایا تھا, ایلین بنا کر یہاں دنیا سے چلے گئے, تو یہ ایلین کی تعمیرات ہیں. تو ان کے ماننے والے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی, کیونکہ یہ جو بول رہے ہوں گے ان کا بھی کوئی نہ کوئی ان کی کوئی بیک ہوگی جس کی وجہ سے لوگ ان کو مانتے ہوں گے. تو بہرحال اس طرح کی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں یہ دنیا میں پائی جاتی ہیں. اہرام مصر کے بارے میں بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو صرف اس کی چند باتیں بتائیں. یہ ایک پتھر 2.5 ٹن سے لے کر 80 ٹن کا ہے, کوئی انسان اس کو ہلا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اتنا 80 ٹن کا پتھر کون کیسے ہلا سکتا ہے. پھر ہلانے کی بات نہیں, چلو ہلانے پر کوئی 100 150 200 آدمی لگ کر اس کو ہلا دیں ایک پتھر کو, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک عمارت ہے جو کم و بیش کوئی 150 میٹر اونچی ہے, اس پر ان پتھروں کو ایسے رکھتے اوپر تک لے جائے, اور پھر اس بات کی بھی گارنٹی ہو کہ دنیا میں چاہے کتنے طوفان آئیں, آندھیاں آئیں, سیلاب آئیں, کچھ بھی آئیں, عمارتوں کو کچھ نہیں ہونے والا. اور دنیا کی پرانی ترین عمارتیں ہیں یہ والی. تو ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو یہ سب کی سب ان کی کانسپریسی تھیوریز ہیں, جس کو انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے بیک پر یا اپنے نام کے بہاف پر اس کو لوگوں میں پھیلایا کہ ایسا ہوا ہوگا. کم سے کم اتنی بات تو ان لوگوں نے سچائی کو قبول کیا کہ ان اہرام مصر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ جو جتنی بھی کانسپریسی تھیوریز ہیں, یہ جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوا, ایسا ہوا ہوا, ایسا ہوا ہوا, تو یہ اس طرح کی کوئی بھی بات, کوئی بھی ثبوت وہاں اہرام مصر میں نہیں ملتا. جب اہرام مصر میں نہیں ملتا تو صرف یہ اندازے ہی ہیں اور کوئی یقینی بات نہیں ہے, اور ہم پر لازم بھی نہیں ہے کہ ہم کسی سائنسدان کی اس طرح کی کوئی بات مانیں. اگر آپ میری یہ سیریز شروع سے دیکھ رہے ہیں
تو میں نے شروع سے ہی بتایا ہے کہ جنات کی پیدائش آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جنات کا وجود تھا، وہ زمین پر رہتے تھے، اور بعض کتابوں میں ہے 60,000 سال سے وہ وہاں رہتے تھے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے یہ پہلے کی عمارتیں ہیں، اور یہ جنات نے بنائی ہیں۔ جنات نے بنائی، اور جنات ہی بنا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرمایا، اور یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، اور بہت مشکل کام بھی بآسانی ان کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ کام جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ ثابت کرنے جاتے ہیں اہرام مصر کو کہ بھئی یہ کسی انسان نے بنائے، تو آپ کو بہت ساری باتیں ثابت کرنی پڑیں گی۔ اس زمانے میں اتنا سارا پتھر لے کر آنا اور وہاں لگانا، جیسے کہ ماہرین نے کہا کہ 800 کلومیٹر دور جا کر اتنا وزنی پتھر صرف گرینائٹ کی، جیسے میں نے کہا 8,000 ٹن تو گرینائٹ لگایا ہے، جیسے ماہرین آرکیولوجی کے ماہرین کہتے ہیں۔ تو اتنا سارا سامان لانا، لے جانا، پھر ان کو لگانا، تو یہ بہت بڑا کام تھا، اور یہ بہت بڑا کام جنات کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ وہ اتنا سارا کام اتنی بآسانی اور اتنی باریک بینی کے ساتھ کر سکے۔ جیسے میں نے کہا نا، پتھروں کی اتنی باریک بینی کے ساتھ کاٹا گیا کہ جن پتھروں کو جوڑا گیا تو اس میں کاغذ ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ انسان اس زمانے میں کیسے کر سکتا تھا جب کہ اس کے پاس اوزار بھی نہیں تھے؟ تو یہ جنات کا کارنامہ تھا جو آج تک دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں اور آ کر اس کو دیکھتے ہیں۔ بہت بلند و بالا عمارتیں ہیں جو دیکھنے میں کافی عجیب و غریب بھی لگتی ہیں، اور واقعی یہ ایک عجیب شاہکار ہے، لیکن یہ انسان نے نہیں بنایا بلکہ جنات نے بنایا۔ اور جیسے میرے ویڈیو کا تھمبنیل ہے جنات کی وراثت، تو جی ہاں، یہ جنات کی وراثت ہے۔ آج تک دنیا میں یہ ثابت نہیں ہو سکا، کسی بھی ایک نظریے پر دنیا کے تمام ماہرین متفق نہیں ہو سکے کہ یہ کس نے بنایا ہے، اور آنے والے زمانے بھی متفق نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ عمارت اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ انسان اس کو نہیں بنا سکتا۔ اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تحقیق کر کے آج تک دنیا نے یہ پتہ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ صرف اندازے لگائیں، اور اندازے بھی کیوں لگائیں، اس کی ایک لوجک جو میری سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو بیان کی، کہ ہر یونیورسٹی، ہر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، میری ریسرچ دنیا میں مشہور ہو، اور جب مشہور ہوں گے تو اس کا لازمی بینیفٹ تو یہ ملنا ہی ہے کہ دنیا بھر سے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس یونیورسٹی کی طرف رخ کریں گے کہ چلو وہاں چل کے پڑھتے ہیں، وہاں کی ریسرچ اچھی ہوتی ہے۔ جبکہ کوئی بھی بالکل نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، کوئی یقینی بات نہیں کر سکا کہ یہ جو اہرام مصر ہیں، پیرامڈ ہیں، کس نے بنائے، کیونکہ خود اہرام مصر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ایک بھی ثبوت ان کو نہیں ملا۔ صرف عمارت کی بناوٹ میں جو پتھر استعمال ہوئے اس کا ان لوگوں نے اندازہ لگایا، اس کے بعد جو پتھر وہاں سے لانے کا ایک پوری کہانی ہے، یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، ایک اندازے لگائے ہیں۔ اور جتنے بھی ماہرین ہیں، جن کے بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے جو اندازہ لگائے کہ پتھر کو یوں چڑھایا ہوگا، پتھر کو پانی میں بہا کر لائے ہوں گے، پتھر کو یوں سلوپ بنا کر گھسیٹا ہوگا، تو یہ سارے کے سارے فقط اندازے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری کانسپریسی تھیوری ان پیرامڈ اہرام مصر کے بارے میں مشہور ہے، جو مشہور ہوتی رہیں گی۔ ہر ایک ان پیرامڈ کے ذریعے اپنا نام کرے گا، اپنے ادارے کا نام مضبوط کرے گا، لیکن حقیقت کی طرف کوئی بھی پہنچ نہیں سکے گا۔ اور جہاں تک میرا ماننا ہے، کوئی بھی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ مان لے کہ یہ جنات نے بنائی ہے۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیے، اللہ پاک میری، آپ کی، سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ یہ سیریز آپ کے لیے کتنی فائدہ مند رہی، اس حوالے سے مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔